اب ہمارا رویہ یہ ہے، مغرب تجربات کر کر کے ایک چیز دریافت کرتا ہے اور ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ تو ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے ہم نے بیان کیا ہوتا، خدا کی قسم علم کی دنیا، علم ہی طاقت ہے، علم کی دنیا کی قیادت یہ مسلمان کر رہے ہوتے۔ چارلس ڈکنز نے 7 سلیپرز کے بارے میں لکھا، یہ سورہ کہف جو اس میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ چارلس ڈکن بہت بڑا رائٹر اور ہسٹورین ہے برطانیہ کا۔ قرآن نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ 309 سال اصحاب کہف غار میں پڑے رہے، ہم کبھی ان کو دائیں جانب پلٹا دیتے تھے، کبھی بائیں جانب۔ وہ آج ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں پلٹایا جاتا تھا ان کو۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ بے سود ایک ہی طرح اگر آپ 10-12 گھنٹے پڑے رہیں تو پریشر السر بن جاتا ہے۔ یہ پریشر السر ہم کو بہت پہلے، مغرب سے پہلے سمجھ آ گیا ہوتا۔ اب ہمارا رویہ یہ ہے، مغرب تجربات کر کر کے ایک چیز دریافت کرتا ہے اور ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ تو ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے ہم نے بیان کیا ہوتا، خدا کی قسم علم کی دنیا، علم ہی طاقت ہے، علم کی دنیا کی قیادت یہ مسلمان کر رہے ہوتے۔ قرآن نے کہا ازواجا من نبات شتى، کئی جگہ پہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ جتنے نباتات ہیں، جتنی ویجیٹیشن ہے، ان کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جتنی ویجیٹیشن ہے، جتنے نباتات ہیں، جتنے پودے ہیں، ان کو بھی ہم نے مذکر اور مؤنث بنایا، تذکیر و تانیث میں پیدا کیا، ان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جو نیچرل فینامنے کو، قوانین فطرت کو نہیں سمجھتا، بخدا وہ 1/5 قرآن کو نہیں سمجھتا۔ میں نام نہیں لیتا، نہ علماء کی تنقیص مراد ہے۔ بہت بڑے برے صغیر پاک و ہند کے ایک عالم نے کہا کہ اللہ کا کمال ہے اس کا کہ اس نے نباتات میں بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے، مثلاً کھٹے اور میٹھے کا جوڑا۔ وہ تذکیر و تانیث پہ مولوی صاحب پہنچے ہی نہیں، حالانکہ اگر کسی نے سیرت ڈھنگ سے پڑھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پولن سپرے کر رہے ہیں کھجوروں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باحیا تھے۔ آپ نے کہا اچھا ہوتا اگر تم یہ نہ کرتے۔ اس سال کھجوریں ٹھیک نہیں ہوئیں، صحابہ نے آ کے شکایت کی تو مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے ان معاملات کو خوب جانتے ہو، اسی طرح پولن سپرے کر لیا کرو۔ ایک آخری آیت میں اپنی ساری بہنوں کے توجہ کے لیے میں خاص طور پر عرض کروں گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے واٹر سائیکل بیان کر دیا، یہ چشمے کیسے پھوٹتے ہیں۔ اللہ نے کہا، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، وہ زمین میں کریکس کے ذریعے چلتا چلتا جہاں سے زمین اس کو کمزور ملتی ہے وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، افلاطون اور ارسطو نے کہا تھا، وہ سمندر پہ کھڑے تھے افلاطون اور ارسطو کسی زمانے میں، انہوں نے سمندر رف تھا، زور زور سے ساحل پہ لہریں لگتی دیکھی، تو یونانی فلسفیوں نے، اور یہ 1870 تک یہی فلسفہ مغرب میں رہا کہ جو سمندر کے تھرسٹ سے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتا ہے
اس کے نمکیات زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، وہاں سے میٹھے پانی کے فوارے پھوٹ نکلتے ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ یہ واٹر سائیکل قرآن نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ میاں بارش برساتا ہے، اور اللہ میاں بارش جو برساتا ہے وہ بارش چلتے آتی، چلتے چلتے جہاں زمین کمزور ہوتی ہے وہاں سے وہ چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آخری آیت میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، قرآن نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے، زمین کو اس کے کناروں سے ہم چھوٹا کرتے رہیں گے۔ عمران احمد صاحب، میں نے جب یہ آیت پڑھی میں بڑا پریشان ہوا، کیونکہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں، تو اللہ نے کہا میں زمین کو اس کے کناروں سے چھوٹا کرتا رہوں گا۔ میرے لیے حیران کن تھا، میں چونکہ نیچرل سائنسز کا آدمی نہیں تھا، مجھے یہ آیت سمجھ نہ آئی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ میں کوئی 8 سال وائس چانسلر رہا ایک بڑی یونیورسٹی کا، ایک میرین سائنسز کا، سمندری علوم کا ایک پی ایچ ڈی آیا، تو جس طرح آپ کو فوراً ایک بات سوچ جاتی ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرین سائنسز پہ، سمندری علوم پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ بتائیں کہ ہر سال سمندر اونچا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ زیر زمین پانی بھی سمندر میں جا رہا ہے، ہم ٹیوب ویل سے نکال کے پھینک رہے ہیں، آئس شیٹس پگھل رہی ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سطح سمندر ہر سال 0.8 انچ اونچی ہوتی ہے، اور 2013 میں یو این او کی رپورٹ ہے قیامت آ گئی، 2.5 انچ سمندر اونچا ہو گیا۔ میں نے 0.8 کو 1450 سے ضرب دی۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کراچی کے ساحل پہ کھڑا ہوتا تو آج کے مقابلے میں کراچی کا ساحل 96 فٹ نیچے تھا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں جس میں ہمیں وارننگ دی گئی کہ دیکھو اگر تم اوزون کو ڈسٹرب کرو گے، اگر تم جنگلات کو کاٹو گے، اگر تم درجہ حرارت بڑھاؤ گے، گلوبل وارمنگ کرو گے، تو پھر زمین کناروں سے چھوٹی ہوتی جائے گی۔ اب مالدیپ ڈوبنے کو تیار ہے، اب بنگال کا ایک حصہ سطح سمندر کے برابر آ گیا ہے، ہالینڈ سطح سمندر کے برابر آ گیا ہے، زمین کناروں سے اس طرح چھوٹی ہو رہی ہے۔ میں ساری بہنوں سے، سارے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ بچوں کو ان کے پسند کا سبجیکٹ پڑھنے دیں، ان کو ساتھ ان کے سبجیکٹ کا طالب علم رہتے ہوئے ایک مرتبہ ان کو قرآن کی جانب بچوں کی توجہ کر دیں کہ اپنے فیلڈ کے طالب علم رہتے ہوئے آپ قرآن پڑھیں، تو قرآن سے ان کو ایسے موتی ملیں گے کہ جس سے انسانی علوم آگے بڑھیں گے۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے، ہم نے اس کو صرف برکت کا خزانہ ہی سمجھا ہے۔